اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کیجیے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو ساری بادشاہی کل مخلوقات آسمانوں اور زمینوں کی، اور اس لیے کہ وہ علم الیقین کے ساتھ عین الیقین والوں میں سے بھی ہو جائیں۔ پھر جب رات ان پر تاریک ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا فرمایا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں بھی گمراہ ہونے والی قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتا دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو کہا اے میرے مخاطبین میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور ان کے مخاطب لوگوں نے ان سے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ گھیرا ہوا ہے میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک بنایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نازل نہیں فرمائی۔ تو اب تم ہی بتاؤ کہ ہر دو فریق میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا انہی کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری قوی دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کے مخالف لوگوں پر دی، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب نہایت حکمت والا بہت علم والا ہے۔ اور عطا کیے ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب سب کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب کو ہدایت عطا فرمائی، یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے سب کو ان کے زمانے کے سارے جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور ہم نے ہدایت فرمائی ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان سب کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ راہ پر چلاتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان سے ضائع ہو جاتے جو کچھ وہ نیک عمل کرتے تھے۔ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی، بس اگر ان چیزوں کے ساتھ یہ لوگ کفر کریں تو بے شک ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں۔ فرما دیجئے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، یہ تو صرف نصیحت ہے سب جہان والوں کے لیے۔ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جو اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نہیں اتارا۔ فرما دیجئے اس کتاب کو کس نے اتارا جسے موسیٰ لے کر آئے تھے کہ وہ لوگوں کے واسطے روشنی اور ہدایت تھی؟ تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے، انہیں ظاہر کرتے ہو اور ان کا بہت سا حصہ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ فرما دیجئے اللہ ہی نے اتارا اس کتاب کو، پھر انہیں چھوڑ دیجئے اس حال میں کہ وہ اپنی کج بحثی میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا برکت والی، تصدیق کرنے والی ہے ان اصلی آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے اتریں۔ اور ہم نے قرآن اتارا اس لیے کہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور جو ساری زمین میں اس کے آس پاس ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھے
یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو کہے کہ عنقریب میں نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ اور اے مخاطب، کاش تو دیکھے ظالموں کو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج کے دن تمہیں خواری کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق بہتان باندھتے تھے اور تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے سے تکبر کرتے تھے۔ اور بے شک اب تم ہمارے پاس اسی طرح اکیلے آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے کام میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارا باہمی تعلق ٹوٹ گیا اور گم ہو گئے تم سے جو دنیا میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے۔ یہ ہے شان والا اللہ، پس تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح کو نکالنے والا، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے بہت غالب، بے حد علم والے کا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے راہ پاؤ خشکی اور دریاؤں کی تاریکیوں میں۔ بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سپرد کیے جانے کی جگہ۔ بے شک ہم نے واضح طور پہ دلیلوں کو بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی پیدا کی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے نیچے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گھابے سے پھلوں کے بھاری گچھے جو جھکے پڑتے ہیں۔ اور ہم نے باغ پیدا کیے انگوروں کے، اور زیتون اور انار آپس میں ایک جیسے اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ دیکھو درخت کے پھل کو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو، بے شک ان میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ موجد ہے آسمانوں اور زمینوں کا، کیوں کر اس کی اولاد ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے سب نگاہوں کا، اور وہی ہے ہر چیز کی باریکیوں اور مشکلات کو جاننے والا اور ظاہر و باطن سے خبردار۔ بے شک تمہارے پاس آ گئیں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت کی روشن نشانیاں، تو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو وہ اسی کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا نقصان اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اور اسی طرح ہم بار بار نئے انداز سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے ہمیں قرآن اچھی طرح پڑھ کر سنایا، اور اس لیے کہ ہم اچھی طرح بیان کر دیں اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر پاسبان نہیں بنایا، اور آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم برا نہ کہو ان کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے سرکشی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر جماعت کے لیے ان کا عمل، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، پکی قسمیں، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ فرما دیجئے نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ یہ نشانی جب آ جائے گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو، تو وہ ایمان نہیں لاتے، جس طرح اس رسول کے ساتھ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، اور اب انہیں ہم چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا۔